لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال مئی میں مارکہ حق اور اکتوبر میں افغان سرحد پر جھڑپیں ہوئی دنیا نے دیکھا کہ مارکہ حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا، جو بہت ضروری تھا۔ بھارت نے مارکہ حق کے بعد تخریب کاری کو خوب ہوا دی۔ اکتوبر 2025 میں تخریب کاروں پر پاک افغان بارڈر پر حملے کیے گئے۔ گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ڈی جی ایس پی آر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہر کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنی سرحدوں سے باہر بشمول غزہ کسی بھی امن مشن میں فوجی دستہ بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آذربائیجان کا کہنا تھا کہ ہم نے 20 سے زائد سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ تیار کر کے امریکی حکام کو دیا ہے، تاہم امن فورس میں شرکت کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ میں آذربائیجان سے باہر کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی میں شرکت پر غور نہیں کر رہا، ایسا دوستو آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا۔ اس سے پہلے بھی آذربائیجان کی حکومت نے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی، آذربائیجان ایسی کسی کارروائی کے لیے فوج فراہم نہیں کر سکتا۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال تخریب کاری کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تخریب کاروں کو سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ملک بھر میں مجموعی طور پر 27 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 16 خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے۔ ان حملوں میں 2 حملے خواتین کی جانب سے بھی کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی حکمت عملی اور آپریشنز کی بدولت تخریب کاروں کے خلاف کارروائیاں پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہو رہی ہیں۔ 5 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ ایک تخریب کار کے مارے جانے پر 3 شہادتیں ہو رہی تھیں، جبکہ اب یہ تناسب بدل چکا ہے اور ایک شہادت کے مقابلے میں 2 سے زیادہ تخریب کار مارے جا رہے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا گٹھ جوڑ افغانستان میں ہے۔ تمام تخریب کار تنظیمیں افغانستان سے کام کر رہی ہیں، ان کی وہاں پرورش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا چھوڑا گیا ساز و سامان افغان طالبان کے لیے دستیاب ہے اور بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے مختلف تخریب کار تنظیموں تک جا پہنچا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تخریب کاروں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، انہیں ختم کرنا ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ تخریب کاروں سے نمٹنے کے لیے خود کو مسلح کرنا ہوگا، تربیت حاصل کرنا ہوگی، درست ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی، بیانیہ تشکیل دینا ہوگا اور قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ڈی جی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پوری قوم اور سیکیورٹی فورسز تخریب کاری کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، اور ایک صوبے کی حکومت یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ ہم وہاں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سوات میں ان تخریب کاروں نے ہزاروں افراد کو شہید کیا، یہ دوبارہ سے ایسا ہی تخریب کاری کا ماحول پیدا کر دیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک جماعت کا بیانیہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ دوستو، ان کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ تھا۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، ان لوگوں کے پاس وہی پرانا سیاسی بیانیہ ہے۔ اگر ان سے کوئی 2 سے 3 سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ فتنۃ الخوارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔
DGISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فرما رہے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے، یہ فرما رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی دے، یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے؟ یہ ایک مضحکہ خیز پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہو کہ ہماری مدد کریں، وزیر اعلیٰ کے بھی ایک مضحکہ خیز بات کر رہا ہے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کا بیانیہ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے، اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسوس کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اس کی بیعت کر لی جائے، یا کیا ہیبت اللہ بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ DGISPR نے دوستو پریس کانفرنس میں اسد قیصر کا کلپ اور عمران خان کے ٹویٹس بھی چلائے اور کہا کہ آپ غور سے سنیں کہ فوج وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، ہمیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا آئینی حکم ہے۔ آپ کو یہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے علاقوں کو تخریب کاروں کے حوالے کر دیں۔ DGISPR نے دوستو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مساجد میں ڈاگ باندھنے سے متعلق ایک بیان دکھایا اور کہا کہ یہ صاحب مضحکہ خیز بات کر رہا ہے، کیونکہ جب کوئی لاجک اور آرگومنٹ نہ ہو تو ایسی ہی بات چیت ہوتی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر، نہ آگے اور نہ پیچھے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم تخریب کاروں کے ساتھ جا ملیں گے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ تخریب کاروں کے خلاف یہ لوگ بیان نہیں دیتے، تخریب کاروں نے کبھی اس جماعت کو نشانہ کیوں نہیں بنایا، یہ حیرت کی بات ہے۔ DGISPR کا دوستو آخر میں کہنا تھا کہ تخریب کار کا کوئی رنگ یا شیڈ نہیں ہوتا، ہمیں کسی تخریب کار سے کوئی ہمدردی نہیں۔ تخریب کاروں کا ایک باپ افغان طالبان ہے، ہم حق پر ہیں اور حق کو غالب ہی آنا ہے، ہمیں تخریب کاری کے خلاف جنگ لڑنے پر فخر ہے۔